بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں فجر کی نماز میں امام صاحب شیخ عبداللہ الجواد الجوہنی دامت برکاتہ العالیہ نے فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز میں انہوں نے سورۃ القمر تلاوت فرمائی۔ سورۃ القمر یہ ایک مکی صورت ہے اور 3 رکوع اور 55 آیات پر مشتمل ہے، اور سورۃ الرحمن سے پہلے اور سورۃ النجم کے بعد یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اور یہ سورہ مبارکہ بڑے عجیب اور خوفناک اور رعبدار لفظ سے شروع ہو رہی ہے۔ آغاز ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت آ چکی اور چاند ٹوٹ چکا۔ یہ 2 قیامت کی نشانیوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد، یہ خود قیامت کی ایک کھلی نشانی ہے کہ اب آپ علیہ السلام آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کسی رسول نے نہیں آنا۔ اور دوسرا، کفار نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی، اور ان کی درخواست پر آپ نے چاند کی طرف اشارہ کیا تھا، تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، ایک ٹکڑا جبل ابی قبیس پر اور دوسرا جبل ابی قیقعان پر تھا۔ مگر کفار پھر بھی نہ مانے، اس بڑی کھلی نشانی کو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ تو سراسر جادو ہے۔ اللہ جل جلالہ نے پھر کچھ قیامت کے احوال کو ذکر فرمایا، اور پھر گزشتہ نافرمان قوموں کے حالات اور نبیوں کے اللہ کے سامنے استغاثے کو ذکر فرمایا کہ جب قوموں کی نافرمانیاں حد سے زیادہ گزر گئیں، حد سے تجاوز کر گئیں، تو انبیاء نے اللہ کے دربار میں اللہ کے حضور دعائیں کی اور استغاثہ پیش کیا، اور اس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا قوم کے عذاب کا تذکرہ ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے فریاد فرمائی تو آسمان و زمین کے دروازے عذاب کے کھول دیے گئے، آسمانوں سے بھی بارشیں برسی اور زمین سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا، اور اس طرح سے اللہ پاک نے اس قوم کو پانی کے اندر ڈبویا۔ ایمان والوں کو اللہ پاک نے نجات دی۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ آیا، اور اس قوم کو اللہ پاک نے تیز و تند ہوا سے اللہ پاک نے تباہ و برباد کیا، اور اس ہوا نے زمین سے تمام کے تمام مکانات اور گھروں کو اور درختوں کو جڑوں سے اکھیڑ دیا۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا ذکر ہے، اور قوم سمود پر آنے والے عذاب کا تذکرہ ہے کہ انہیں نیچے سے ایک زلزلے نے پکڑا اور اوپر سے ایک زوردار چیخ آئی، جس کے نتیجے میں یہ اس طرح سے تباہ اور برباد ہو گئے جیسا کہ ان کا نام و نشان نہ تھا، پوری کی پوری بستی خاموش ہو گئی۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، جو حد درجے کی بے حیا قوم تھی، اور جنس پرستی اس قوم کا سب سے بدترین جرم تھا، جیسا کہ آج کے دور میں ٹرانسجنڈر اس قسم کی قباحتیں اور اس قسم کی بے حیائیاں اور برائیاں معاشرے میں وجود میں آ رہی ہیں۔ اس قسم کے جرائم کے مرتکب تھے یہ لوگ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہوا، فرشتے اترے اور فرشتوں نے ان کی آنکھوں کو اللہ کے حکم سے مسخ کر دیا، اور ان کے چہرے اس طرح سے ہو گئے جیسے پیچھے کی گدی ہے، پیچھے کی طرح کا، یہ بالکل سامنے سے آنکھیں مٹ گئی۔ نہ صرف اندھے ہو گئے بلکہ آنکھیں ہی مکمل طور پر مٹا دی گئی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا عذاب ان پر
پتھر نازل فرمائے اور بستی کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک لے جایا فرشتوں نے، اور وہاں سے الٹا کر کے بستی کو زمین پر دے مارا۔ آج بھی ملک شام میں جانے والے راستے میں یہ کھنڈرات دیکھتے ہیں۔ عمورہ اور صدوم کی بستیاں یہ کھلی نشانیاں ہیں، یہ عبرت کی نشانیاں ہیں کہ جو قومیں اللہ کی نافرمان ہوا کرتی ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف کھلم کھلا بغاوت کیا کرتی ہیں، وہ قومیں اس دنیا میں نہیں بچتی، ان کا وجود نہیں رہتا۔ صنعت اور حرفت اور تمام اسباب و آلات کے ساتھ اللہ انہیں تباہ کرتا ہے۔ اس کے بعد فرعون اور اس کی قوم کا تذکرہ آیا، جنہیں اپنی طاقت پر بڑا غرور اور گھمنڈ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی عذاب میں پکڑا۔ پہلے کئی قسم کے مختلف عذاب آتے رہے، انہوں نے نہ مانا، بالآخر بڑا عذاب آیا اور ان کو بھی پانی کے اندر غرق کیا گیا۔ ان تمام کے تمام واقعات، یہ جو چاروں واقعات آئے ہیں، بڑی عجیب بات ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ، اور اس کے بعد ہود علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ، اور پھر صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ، اور پھر لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ، اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ آیا۔ یوں سمجھ لیجیے کہ پہلی چاروں اقوام کے تذکروں کے ساتھ ایک لفظ بار بار دہرایا گیا، بار بار یہ لفظ دہرایا گیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کریم کو تو بڑا آسان کیا ہے نصیحت کے لیے کہ ان گزشتہ قوموں سے، ان کی تباہیوں سے تم عبرت حاصل کرو۔ ہم نے تو اسے آسان کیا ہے کہ دیکھو تو صحیح وہ قومیں کیسے تباہ ہوئی ہیں۔ آج یہ گناہ ہمارے اندر تو نہیں پائے جا رہے، آج یہ بغاوتیں اور یہ سرکشیاں اور یہ نافرمانیاں ہمارے اندر تو نہیں پائی جا رہی۔ اگر یہ گناہ اور یہ نافرمانیاں اور یہ سرکشیاں ہمارے اندر بھی ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کے کوڑے حرکت میں آ سکتے ہیں، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی۔ ہر شخص اپنی زندگی کا احتساب کرے۔ اور پھر آخر میں پھر ایک سوال فرمایا، بھلا یہ بتاؤ اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر، آج کے دور کے کافر کیا گزشتہ قوموں کے کافروں سے کوئی زیادہ بہتر تھے کہ ان پر عذاب آئے اور ان پر عذاب نہیں آئیں گے؟ یا یہ ہے کہ اللہ پاک کے یہاں انہوں نے کوئی براءت کا پروانہ لے لیا کہ ان کو عذاب نہیں آئے گا اور گزشتہ قوموں کا عذاب آئے گا؟ نہیں، تم میں سے ہر ایک کے اعمال اللہ کے پاس محفوظ ہیں، ہم نے ہر شے کو لکھ کر رکھا ہے، اور جو کچھ بھی انسان کرتا ہے اس کے اعمال کو محفوظ کیا جاتا ہے، ہر چھوٹا ہر بڑا عمل اللہ کے یہاں لکھا جاتا ہے، اور اس پر جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس صورت سے حاصل شدہ سبق سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔